کیا آپ جانتے ہیں کہ غرقد درخت کہاں واقع ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس درخت کی کیا حقیقت ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ یہودیوں کے اسکالرز اور محقق قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد غرقد کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقد کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ یہودی جانتے ہیں ایسا ہی ہوگا، یہ مارکا ہو کر رہے گا۔ اصل میں دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہی دین اور کتاب کی تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب نے ان تعلیمات کی حقانیت کو آزمانے کے بعد انہی کا مطالعہ کر کے انہیں کمزور ایمان مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں خصوصاً یہودیوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہے، غور و فکر کیا ہے اور ان پشین گوئیوں پر زیادہ عمل کیا ہے جو ان کے خلاف ہیں۔ اس کے برعکس انہوں نے اس پر بھی عمل شروع کر دیا ہے، جس میں سے ایک مہم ان کی غرقد درخت لگانے کی ہے، جس کی کاشت کے لیے پوری دنیا میں اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کو مسلمانوں سے اتنا ڈر ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجر کاری میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک لائن پٹری کے دائیں اور بائیں جانب صرف غرقد ہی کے لگے ہوئے ہیں، تاکہ جب فلسطین کی جانب سے کوئی راکٹ یا بم داغا جائے تو وہ اس سے بچ سکیں۔ اس شجر کاری مہم کے پیچھے ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، دوسرے یہ کہ جتنی زیادہ جگہوں پر غرقد لگیں گے اتنی جگہ یا زمین وہ اپنے قبضے میں کر سکیں گے۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ مقبوضہ بیت المقدس کے جافا دروازے کے باہر بھی غرقد بڑے پیمانے پر لگایا گیا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اسی جگہ ایک ایئرپورٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 40 سال سے یہ شجر کاری کی مہم تیز تو ضرور ہوئی ہے، لیکن اگر تاریخ پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ پچھلے 100 برسوں سے اس مہم کو چلایا جا رہا ہے تاکہ غرقد باقی رہے، اور باقی رکھنے کے لیے یہودی اپنے تہواروں کے موقع پر ایک دوسرے کو غرقد کا پودا پیش کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ اسے مزید پھیلائیں۔ یہودی اپنے کاموں میں تو مصروف ہیں، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس درخت کی شجر کاری اور کاشت ایسے ممالک میں بڑے پیمانے پر جاری ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد اکثریت میں ہے، جن میں انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، افغانستان شامل ہے، اور ہمارے دشمن ملک ہندوستان میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہودیوں کی اعلی کار اور ان کے اشاروں پر ناچنے والی ہاں میں ہاں ملانے والی تنظیم RSS بجرنگ دل نے یہودیوں کے تمام کاموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور غرقد کی شجر کاری اتنی تیزی سے انجام دی ہے کہ اس کا صرف مانچسٹر میں ہی 5 کروڑ غرقد کے پودا لگانے کا ٹارگٹ پورا کر رہی ہے، جس میں سے 3 کروڑ غرقد لگائے جا چکے ہیں، جبکہ راجستھان میں بھی اتنے ہی غرقد کے پودے لگائے جانے ہیں۔ ان سے اپنی دوستی کو اٹوٹ ثابت کرنے کے لیے غرقد نامی درخت کی شجر کاری کے علاوہ کاشت بھی شروع کر رکھی ہے، اس غرض سے جہاں اسرائیل میں غرقد نامی درخت کی کاشت کے لیے عوام سے فنڈز لیے جاتے ہیں، وہاں اس کو کپڑوں پر بھی منقش کیا جاتا ہے، اور اب تو نئی بیراہ نوجوان نسل بغیر تحقیق کچھ بھی اوڑھنے بچھونے اور پہننے کے لیے پاگل ہوئے جا رہی ہے۔
غرقد درخت کو مزید مشہور اور عام کرنے کے لیے ایک کیفے پریس کمپنی نے غرقد کے درخت والی تصاویر کی ٹی شرٹس، مگ، بٹن، ٹوپیاں اور دیگر مصنوعات آن لائن فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جیوش نیشنل فنڈز کی زیر پرستی IALC امریکہ ادارے US ایڈ کے تعاون سے اسے لگانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس تنظیم نے ایک کتابچہ طبع کیا تھا جس میں لکھا تھا اور یہودیوں کو ایک خوبصورت تحریر کے ساتھ ہدایت دی تھی، اور جب تم گھر لوٹو تو درخت لگا کر لوٹو۔ سیو دا غرقد ٹری کا بھی نعرہ انہوں نے ہی دیا تھا۔ واضح رہے کہ اس تنظیم کا اسرائیلی ملکیت میں 31% حصہ ہے۔ غرقد درخت کو انگریزی میں بوستھرون کہتے ہیں اور یونانی نام لائسیم سے جانا جاتا ہے۔ لائسیم کی تقریباً 70 اقسام ہیں۔ ان میں لائسیم شوائی نامی قسم متحدہ عرب امارات میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ یہی قسم مدینہ منورہ میں بھی پائی جاتی تھی، تاہم پہلے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کروایا تھا، بعد میں پھر سعودی حکومت نے اس کا صفایا کروایا۔ یہ درخت 4، 5 یا زیادہ سے زیادہ 6 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اسے عربی میں اسویج کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور قسم ہے جسے لائسیم باربرم کہتے ہیں، جو 81ویں صدی عیسوی میں پائی گئی تھی، جسے طبی فوائد کی حامل قرار دیا گیا تھا، جو اسرائیل اور فلسطین میں بکثرت پائی جاتی ہے، جو دوسرے غرقدوں کے مقابلے زیادہ گھنے اور لمبے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک اور قسم ہے جسے لائسیم فورسیسمم کہتے ہیں، جو افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ افریقہ سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں لگائے گئے جن کی شاخیں زمین سے آ کر لگتی ہیں۔ ان تمام غرقد کی قسموں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان تمام پر ایک جیسے سرخ یا نارنجی پھل لگتے ہیں اور سبھی بنجیریا صحرائی علاقے میں لگتے ہیں۔ چونکہ یہ درخت عام جھاڑیوں کی طرح نظر آتے ہیں، اس لیے عام لوگ اس کی پہچان نہیں کر سکتے، تاہم اس کے چیری جیسے خوبصورت پھل آنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عیسائی مشینریوں کی مدد سے افغانستان اور دیگر پتھریلے علاقوں میں واقع باشندوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ یہ جنگلی چیری کے درخت ہیں اور اسے پانی کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے یہ ریگستانی اور پتھریلی زمین پر زیادہ تیزی سے کاشت ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 5 اقسام میں سے یہودی سب سے زیادہ کون سی قسم کے درخت لگا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہودیوں کی تنظیم کی ایک خاص کتاب میں ملا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے اور اسرائیل میں لائسیم شوائی کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ یہی پودا لگا رہے ہیں جسے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع سے طلب کیا اور کھاڑ پھینکا تھا۔ اسی مناسبت سے آپ کو بتانا چاہیں کہ جنت البقیع کا اصل نام بھی بقیع الغرقد اسی لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا۔ بہرکیف اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں اپنے پاسبان درخت غرقد لگانے کی کمر کس چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعتقادات سے زیادہ اسلام کی سچائی کو مانتا ہے۔ واضح رہے کہ 2008 میں ممبئی میں اسرائیلی سینٹر پر حملہ ہوا تھا، جس میں ایک بھی اسرائیلی سفیر یا سفارتکار ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی سفارت خانہ میں لگے غرقد درخت کے نیچے پناہ لے لی تھی۔ اس تجربے کے بعد اسرائیل نے تمام سفارت خانوں میں غرقد کے درخت لگا دیے ہیں۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقد لگا کر یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد اب تک ان کے پاس کوئی نہ ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ملک حاصل کیا، جبکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے۔ ممکنہ طور پر وہ یہود سے ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔